العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. إن لأمير العباس منزلة عند الله يغبط به جميع الشهداء. صلوات الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے. مرحومہ زلیخا بنت مرزا محمد جو مرحومۃ اللہ شیخ محسن علی نجفی کی زوجہ تھی جن کا بھی چند دنوں پہلے انتقال ہوا. فاتحہ. حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے بھی فاتحہ. تمام شہداء میں لیتے جاتے کریں فاتحہ. ایک اور مومن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے. اپنی اپنی پریشانیوں کو ذہن میں لائیے گا. اور یہ جن سید کے لیے کہا گیا ہر پریشانی کی دوری, ہر مصیبت و بلا کی دوری کی سرزمین کا نام کربلا. تو اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے, دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں جانتا ہوں لوگ جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھے, اتنی دیر سننا چاہیں کہ مجھے نہیں معلوم. جو مطالب پیش کروں, میں بہت سوچ رہا تھا, میں نے موضوعات بہت ہیں عاشورہ اور اربعین کے, لیکن میں نے جو انتخاب کیا ہے کہ کل روز اربعین ہے, آج شب اربعین ہے, تو آج میں نے سوچا کہ کل مولا حسین علیہ السلام کے اربعین کے مسائل ہوں گے, آج مولا عباس علیہ السلام کے. میں فضائل مسائل کو پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی, اللہ نے امام حسین کو بنایا ہی ایسا تھا جیسے وہ ہیں. اللہ نے بنایا ہی خاص ہے. اس پر ذرا غور کر لیجیے گا. امام حسین اللہ نے, یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں زیارت وارثہ, اس میں جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. وطر کہتے ہیں ایک کو, یونیک, سولیٹری. 14 معصومین میں 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں,
دو حسن ہیں لیکن حسین ایک. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا میرے مطالعے. اللہ نے مولا حسین کو, چھٹے امام فرما رہے ہیں وتر یعنی ایک, موتور جسے اللہ نے چاہا ہی یہ تھا یہ ایک ہی رہے. یعنی اللہ چاہتا ہی یہ تھا کہ حسین یونیک رہیں. عزیزان گرامی, صرف اللہ کی محبتوں کے مرکز نہیں ہے امام حسین, رسول خدا جناب امیر جناب سیدہ امام حسن سب کی محبتوں کے مرکز ہیں. ایک جملہ یہاں پہ پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. میری آواز صاف آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ عزیزان گرامی, میں نے خود تحقیق کی ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بڑے بھائی تھے مولا حسین کے, لیکن نام لے کے نہیں بلاتے تھے. امام حسین کو حسین نہیں کہتے تھے, پوری زندگی آپ نے یا ابا عبداللہ کہہ کے بلایا. نہ جانے کس محبت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یا ابا عبداللہ کہا کہ ساری دنیا جب امام حسین پہ سلام بھیجتی ہے تو کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزیزان گرامی, محبتوں کا مرکز امام حسین آئے ہی دنیا کی محبتیں سمیٹنے ہیں. آئیں جن الفاظ کو پیش کر رہا ہوں, آپ کو رسول خدا کے مولا علی کے بہت زیادہ دشمن ملیں گے. میں نے کل یہ جملہ کہا تھا کسی مقام پہ, رسول خدا کے بہت دشمن ہیں. مولا علی کے تو خود کلمہ پڑھنے والوں میں بھی دشمن مل جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, پھر بھی مولا علی کا بغض و کینہ رکھتے ہیں. نام لیجئے چہرے اتر جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی, مولا امیر علیہ السلام کا بہت زیادہ بغض و کینہ ہے لوگوں کے دلوں میں, لیکن واحد ہستی ہیں امام حسین علیہ السلام جن کے لیے ہر آدمی مانتا ہے یہ مظلوم ہے. جو جملے پیش کروں گا انہیں قبول کیجئے گا. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء اللہ نے خاص بنایا مولا حسین کو. میرے جملوں پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. میں جانتا ہوں لوگ بہت محبت سے بہت غور سے سن رہے ہیں, بہت دور دور سے آئے ہیں, آپ نے مشی کی ہے, مسلسل سفر میں رہے ہیں. میں جانتا ہوں لوگ بہت خستہ ہوں گے, اور جناب سیدہ آپ کا ایک ایک قدم قبول فرمائے. روایات میں چھٹے امام کی ہے نا کہ جو جناب سید الشہداء کے راہ میں جب گھر سے نیت کر کے چلتا ہے اسے ہر قدم پہ 1000 نیکیاں ملتی ہیں. ہر قدم پہ 1000 حسنہ, 1000 نیکیاں, 1000 حسنات, 1000 گناہ ہر قدم پہ معاف ہوتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور آپ میں سے بہت سے کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جملے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی, یہاں تک روایات میں ہے کہ آپ جب قدم اٹھاتے ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے, خاص طور سے 40 اور عاشورہ پہ, تو آپ کو ہر قدم پہ حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ تو پریشان ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ نے مولا حسین کو بنایا ہی خاص ہے. آج میری طبیعت پوری رات میں جاگا ہوں, طبیعت ڈاؤن ہے, لیکن میں پڑھوں گا پھر بھی جو اسے قبول کیجئے. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں تمام حضرات. عزیزان گرامی, مولا حسین کو اللہ نے بنایا ہے بہت خاص مخصوص. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امامت کو ان کی نسل میں رکھا, ان کے قبے تلے دعا کو مستجاب قرار دیا, ان کے زائر پہ جنت کو واجب قرار دیا, ان کی خاک میں شفا قرار دی, جو ان سے منسوب ہوا اسے محبوب قرار دیا. کیوں؟ پیغمبر کی دعا ہے, منبر پہ آئے, ہاتھوں میں مولا حسین ہے, اللہم انی احب حسین. صحابہ کا مجمع ہے, مسجد نبوی ہے, منبر رسول ہے, پیغمبر فرما رہے ہیں امام حسین 6 مہینے کے گود میں لے کے کہتے ہیں اللہم انی احب حسین فاحب من احب حسین. پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے, تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو مولا حسین سے محبت کرتا ہے. ہم اسی لیے مولا حسین سے محبت کے اظہار کے لیے آتے ہیں. پروردگارہ تیرے حبیب نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. بہت بڑے ایران کے خطیب گزرے ہیں, آغا فلسفی, شاید آپ نے نام سنا ہو,
شیخ محمد تقی فلسفی 106 یا 7 برس کے تھے جب انتقال ہوا. He was 106 when he died. بہت بزرگ تھے. میں ایران میں تھا جب ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال سے پہلے ایک صحافی نے انٹرویو لیا. کہا آقا آپ کی زندگی میں آپ 60-70 سال ممبر پہ رہے ہیں. 60-70 years you spent on ممبر. آپ اپنے ممبر کا ایک جملے میں خلاصہ بتائیے. تو انہوں نے کہا یہ چھاپ دو اور یہی ہیڈ لائنز لگی. کہا یہ پوری دنیا کو بتا دو اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا. یہ نادان مجھ سے لڑ رہا ہے. اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا لیکن اللہ کبھی بھی حسین کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے ان فضائل میں بھی بہت سی آنکھوں میں آنسو ہوں گے کیونکہ دن ایسے ہیں. کربلا کی سرزمین ہے. اللہ حسین ابن علی علیہ السلام کے دشمن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف نہیں. کیوں؟ آقا محمد تقی فلسفی سے اس صحافی نے پوچھا. کہا آقا کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے حسین کے دشمن کو نہیں. کہا ہاں یہی لکھنا, اخبار کی ہیڈنگ یہی لگانا. کہا کیوں؟ کہا اللہ فرماتا ہے حسین پہلے ہی مظلوم ہے, خبردار کوئی حسین پہ ظلم نہ کرے. کہا اللہ حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. عزیزان گرامی مولا حسین علیہ السلام کی عظمتیں بہت زیادہ. میں نے یہ ساری تمہید باندھی. میں نے کیا کہا تھا کہ میں مولا عباس علیہ السلام پہ پڑھوں گا, تو میں نے ساری تمہید باندھی. اگر جملے میرے پہ غور کیجئے گا. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء اللہ نے مولا حسین کو خاص بنایا, پھر حسین ابن علی نے 72 کو بنایا. نہیں ہے لوگ. جناب سید الشہداء بنایا ان 72 کو, خلق اللہ نے کیا, لیکن ان 72 کو 72 حسین نے بنایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی فضیلت شہادت کی وجہ سے ہے. نہیں, شہادت نے انہیں صرف 4 چاند لگائے ہیں, ان کی فضیلت پہلے سے تھی, اسی لیے یہ کربلا میں آئے. اب میرے جملے پہنچے؟ مجھے نہیں معلوم متفق ہے یا نہیں ہے, میں شاید سمجھا نہیں پایا. عزیزان گرامی توجہ, کوئی ایسا ویسا کربلا آ ہی نہیں سکتا تھا. امام حسین کی انتخاب نظر اتنی بلند تھی کہ اس پہ صرف حضرت علی اکبر علیہ السلام, حضرت قاسم علیہ السلام, حضرت حبیب, حضرت حر, بریر, عزیزان گرامی صرف وہ ہستیاں پوری اترتی تھی جنہیں حسین جانتے تھے. اب میں جملے پیش کر رہا ہوں, یہ جملے میرے نہیں ہیں. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا, شیخ جعفر شوشتری, ان کے جملے سن لیجئے, جنہیں کہا جاتا ہے کہ مقتل میں انہوں نے خود لکھا کہ میں نے 300 مولا حسین کے فضائل و مصائب میں ایسے جملے لکھے ہیں جو مولا نے صرف مجھے ہی عطا کیا. نہیں پہنچا سکا شاید یہ. عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں میں نے مولا حسین کے حرم میں دعا مانگی تھی, مولا کچھ ایسا عطا کیجئے جو آپ نے کسی کو عطا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں میں کتاب دیکھ کے مجلس پڑھتا تھا. ایک شب قدر میں وضو کر کے آ رہا تھا, صحن میں کھڑا تھا, اور ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اے مولا کب تک میں کتاب سے دیکھ کے مجلس پڑھتا رہوں گا, کب میں بھی بغیر دیکھے مجلس پڑھوں گا. کہ اسی رات میں نے مولا سے توسل کیا, جب سویا تو خواب میں دیکھا میدان میں کربلا ہے. مولا حسین نے جناب عباس سے فرمایا عباس مہمان آیا. مولا حسین بہت کریم ہے, خبردار یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, خبردار اپنے دامن کو پھیلا کے خالی نہ جائیے گا. شیخ جعفر, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں میں نے شب قدر میں توسل کیا, جب میں صبح سویا تو میں نے خواب میں دیکھا مولا حسین فرماتے ہیں عباس مہمان آیا. کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں 61 ہجری میں ہوں, 61 ہجری میں, جب واقع کربلا ہو رہا تھا. کہا عباس خواب ہے نا؟ کہا پانی تو ہے نہیں. عباس پانی تو ہے نہیں. ایک روٹی کا ٹکڑا بچا تھا, شیخ جعفر شوشتری کو دے دے. عباس آپ انہیں دے دیجئے. کہا مولا عباس نے اپنے ہاتھ سے ایک روٹی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں رکھا. کہا شیخ میرے مولا نے کہا آپ کو کھانا کھلا. کہا میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا رکھا, ایک میری آنکھ کھلی. کہا وہ جو مولا عباس نے ایک روٹی کا ٹکڑا خواب میں کھلایا تھا, پھر ایسے ممبری بنے تہران, اصفہان, بڑے بڑے شہروں سے لوگ شوشتر میں 16-17 گھنٹے کی بسوں میں سوار ہو کے ان کی مجلس سننے جاتے تھے. اور رقت ایسی ہوتی تھی لگتا تھا در و دیوار رو رہے ہیں.
تو ان سے لوگ پوچھتے کہ اتنا مصائب کیسے ہوتا ہے آپ کی مجلس میں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، عباس کی عطا، کہ مجھے مولا عباس علیہ السلام نے یہ مصائب عطا کیا ہے، میری زبان میں کیسے اثر نہیں ہوگا جب حضرت غازی عباس علمدار عطا کریں۔ باب الحوائج، میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، پوری دنیا میں ہر عطا کرنے والا ہاتھ سے عطا کرتا ہے، بس ایک عطا کرنے والا ہے، اللہ نے ایسا بنایا بغیر ہاتھوں۔ میں تو بھی فضائل پڑھ رہا تھا، آپ فضائل میں بھی ایسے ہی رہیں گے، پھر خبردار کوئی خالی نہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہندوستان پاکستان کی پرانی بڑھی بوڑھیاں دامن پھیلا کے مانگتی ہیں، جانتے ہیں جناب سیدہ نے نقل کیا میرے بابا نے چادر کے دونوں کونے پکڑ کے دعا مانگی تھی، سنت نبوی ہے۔ آج شب اربعین ہے، بڑی ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں، جو مولا حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے مولا عباس فرماتے ہیں وہ میرا مہمان، وہ میرا مہمان، میزبان اگر مولا عباس ہو، ممکن ہے کوئی مہمان خالی چلا جائے۔ میں تو بھی فضائل پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ساری دنیا پڑھتی ہے نا 3 دن بھوکے پیاسے رہے مولا حسین۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ مولا خود فرماتے ہیں اے بنی اسد میرا مہمان 3 دن رہے گا، میں زمین واپس کروں گی۔ ساری زمین مولا کی ہے، آپ مولا کی زمین پہ بیٹھے ہیں۔ میں ایک عراقی آدمی دیکھ رہا تھا تو ایک بچہ ہنس رہا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ بس کو چوم رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ، بس کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا مولانا یہ بس نہیں ہے سیدنا، یہ مولا حسین کی بس ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ کہ یہ صرف بس نہیں ہے، اس پہ لکھا ہے مولا حسین کی بس ہے۔ کہ جب میں سوچتا ہوں نا میں حسین کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ۔ میں جملہ پیش کروں چھٹے امام علیہ السلام کا، کامل الزیارات میں مولا فرماتے ہیں ایک ایک وقت میں 70 ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے، اور جتنے فرشتے اب تک 1400 سال میں زیارت کر چکے ہیں نا، اس سے زیادہ انتظار میں مجھے کب مہلت ملے گی۔ اور وہ کہتے ہیں پروردگارہ ایک مہلت دے دے، میں تیری حسین کی زیارت کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی دوسری یا تیسری چوتھی بار آیا ہے تو حق بنتا ہے نا کہ مولا شکریہ، مولا کتنے کریم ہے، میں کتنا گنہگار، آپ نے پھر دوبارہ بلا لیا۔ حسین بہت کریم ہے، مولا حسین علیہ السلام بہت کریم ہے۔ جملے پیش کر رہا ہوں، کامل الزیارات میں چھٹے امام سے روایت ہے امام حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ کل میں پرسوں شب جمعہ میں جب باہر نکلا تھا نا تو ایک بوڑھے ایرانی ظاہر دوڑتے ہوئے کہیں گے آپ سید ہیں، میرا ہاتھ نہیں لگا، میں اتنی مرتبہ زری پہ گیا ہوں، میری زیارت رد تو نہیں ہو گئی؟ تو رو رہے تھے بیچارے پریشان۔ آپ جانتے ہیں نا بزرگ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایرانی تو کہنے لگے آپ سید ہیں، میں نے کہا میں ایرانی نہیں ہوں۔ کہنے لگے میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا مولا نے تو حر کو رد نہیں کیا۔ دشمن کی فوج میں تھے حضرت ہو، جب آئے تو مولا نے کہا حر آ گئے اب آپ اپنے ہو، حر اب آپ میرے۔ میں نے کہا آپ تو پہلے سے اپنے ہیں، مولا رد نہیں کرتے۔ جو ظاہر دور بھی کھڑا ہے مولا اسے دیکھ رہے ہیں، وہ جو پاؤں سے معذور ہو، ہاتھ کمزور ہو، زیارت پہ نہ جا سکے، وہ یہ نہ سوچے مولا حسین دیکھ نہیں رہے۔ خدا کی قسم مولا اپنے ایک ایک زائر کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور مولا حسین کا جو زائر ہے وہ جناب عباس کا بہت محبوب ہے۔ آئیں ذرا جملے پڑھوں گا آپ کے سامنے، کتنی دیر پڑھوں مجھے نہیں معلوم، جہاں پہ آپ کہیں گے میں مسائل پہ آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں میں ایک سوال کروں آپ سے، شہید کا رتبہ زیادہ ہے یا غازی کا؟ شہید کا رتبہ کس کا زیادہ؟ شہید کا یا غازی کا؟ شہید کا رتبہ زیادہ۔ لیکن مولا عباس شہید ہیں، کوئی نہیں کہتا شہید عباس، سب کہتے ہیں غازی عباس۔
توجہ، جو شہید ہو کے بھی غازی ہو وہ عباس ہے. توجہ فرما رہے ہیں سیدانے کرام، جو شہید ہو کے بھی غازی ہو. توجہ فرمائے. کیسے غازی ہیں؟ غازی اسے کہتے ہیں جو جنگ جیتتا. فاتح کو غازی کہا جاتا ہے. توجہ عزیزان گرامی، جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو دونوں فوجیں اپنے اپنے پرچم بلند کرتی ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فاتح کا پرچم. توجہ، پوری دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، کوئی نہیں بتا سکے گا. پھر پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا، ساری دنیا مولا عباس کا علم دکھائے گی. عزیزان گرامی، میرا چیلنج ہے، دنیا میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے نا تو علم پہ اگر پنجہ ہوگا تو کھلا ہوا ہوگا، کہیں پہ بھی بند نہیں ہوگا. یعنی آج بھی مولا عباس فرما رہے ہیں اگر بیعت حسینی کے لیے آنا ہے تو آ جاؤ. عزیزان گرامی، جناب عباس کے بہت سے القاب ہیں. میں ایک جملہ پیش کروں گا، یہ مرحوم سید ابو القاسم الخوئی سے مشہور ہے، معروف. کہتے ہیں جناب عباس کی جب زیارت کے لیے خوئی آتے تھے نا تو بزرگ تھے، 90 برس زیادہ، تو کہتے تھے میں نے جوانی سے معمول بنایا جب میں جناب عباس کو سلام کرتا ہوں تو میں زیارت امام صادق میں 2 جملوں کا اضافہ کرتا ہوں. سناؤں گا 2 جملے، سننا پسند فرمائیں گے سب لوگ؟ وہ کہتے تھے امام صادق کی پوری زیارت پڑھتا ہوں جو مولا عباس کی انہوں نے لکھی ہے، مولا امام صادق نے بتائی ہے، جو آپ نے باہر لکھی ہے نا وہ مولا امام صادق نے زیارت بتائی. ایسے سلام کروں مولا عباس کو. وہ کہتے ہیں لیکن اس میں 2 جملوں کا اضافہ کرتا ہوں، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی آپ پہ سلام. کچھ لوگ پہنچ گئے. جناب عباس کو آغا خوئی کہتے تھے حسین کی جوانی کا نام عباس ہے، جب تک عباس کی شہادت نہیں ہوئی مولا کہتے رہے میں ابھی. 2 جملوں کا اضافہ. مصائب کے جملے بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں. مرحوم آغا خوئی کہتے تھے اے حسین کی جوانی آپ پہ سلام. دوسرا جملہ اے زینب کی امید، اے حسین کی جوانی آپ پہ سلام، اے زینب کی امید آپ پہ سلام. جناب زینب نے وعدہ دیا تھا نا بیبیوں پردے کی پرواہ نہ کرنا، عباس ساتھ ہے. آگے اور جب جناب عباس نے اجازت مانگی تھی نا مولا حسین سے، آپ جانتے ہیں پورا دن اجازت مانگتے رہے تھے. جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اجازت نہیں مانگی. جیسے صبح ہوئی تو مولا نے فرمایا، جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم، مولا عباس نے فرمایا مولا حسین کی خدمت، مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ تو مولا نے بڑی حسرت سے جناب عباس کو دیکھا، فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. یہ جو 72 تربیت کیے تھے نا مولا حسین نے، ان میں سپہ سالار بنایا تو حضرت عباس علیہ السلام کو. اب سوچیں کیا مقام ہے. آج جی کر رہا میں اتنا خود رہوں یا رلاؤں کہ جو جناب زینب کی حسرت تھی نا، جانتے نا جناب زینب کو بڑی حسرت تھی. حسرت کیوں تھی؟ کیونکہ جب بھی بی بی روتی تھی شمر ملعون تازیانہ مارتا. شمر ملعون، میں بی بی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ زائرین ہوتے آپ کے بھائیوں کی شہادت نہ ہوتی، بی بی اگر یہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہوتی
تو بی بی پھر آپ کو تازیانہ نہ لگنے دے، بی بی آپ کی بھتیجی کی بالیاں، شاید شب کا اثر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، ہم جب اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں مجلسیں پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہستی آئی ہو۔ آپ کربلا میں ان ہستیوں کے پاس آئے، یہاں یہ سب موجود ہیں۔ وہاں مولا حسین دیکھ رہے ہیں، وہاں مولا عباس دیکھ رہے ہیں، جناب علی اکبر دعا دے رہے ہوں گے۔ اگر دیکھ سکیں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیے گا، کوئی شام سے بی بی آئی، ایک چھوٹی سی بی بی اپنے بابا سے کہہ رہی ہوگی، روکیں، ایک چھوٹی سی بی بی کہہ رہی ہوگی، بڑے بڑے جنگت علماء نے یہ جملہ نقل کیا، ایک چھوٹی سی بی بی کہہ رہی ہوگی، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بھئی شب 40 ہے، مغرب قریب ہے، کیفیت ہی عجیب ہے۔ میں جو آج جملے پڑھوں گا مجھے معاف کر دیجیے کہ 40 کے مسائل، کل یا پرسوں حرم میں مجلس ہے، میں انشاءاللہ ممبر سے میں مولا حسین کے حرم میں 21 کو پڑھوں گا مجلس، وہاں تفصیل سے بیان کروں گا 40 کے مسائل، لیکن آج مولا عباس کے چند جملے سن لیجیے۔ مولا عباس کو 4 بیویوں کی بہت عظمت کے قائل تھے مولا عباس۔ پہلی جناب سیدہ، دوسری جناب زینب، تیسری جناب سکینہ، اور چوتھی بی بی جناب ام البنین۔ جناب عباس کو ماں سے بہت محبت تھی۔ اب مجھ سے پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، جناب عباس کو نا ماں سے بہت محبت تھی، اور جانتے ہیں نا آخری وقت میں مولا کے بازو قلم تھے، آنکھ میں تیر تھا، اس حالت میں بھی مولا حسین سے کہہ رہے تھے مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی۔ مولا میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا عباس کبھی حسن حسین کو بھائی نہ کہنا، میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، ہمیشہ کہنا آقا اور مولا۔ اگر سانس لے لیں تو میں جملہ پڑھوں، میں نے خود تحقیق کی ہے کہ جناب ام البنین صرف بیٹوں سے نہیں کہتی تھی امام حسن حسین کو مولا اور آقا کہو، خدا کی قسم میں نے خود تحقیق کی ہے، میں نے خود دیکھا بی بی خود بھی کہتی تھی مولا حسن مولا حسین، خود بھی بی بی نام نہیں لیتی تھی بیٹا حسن بیٹا حسین، کہتی تھی مولا حسن مولا حسین۔ تو بی بی نے وصیت کی تھی، جب جناب عباس 2 برس کے ہونا بولنے لگے، پہلی مرتبہ بولے، کہا عباس بیٹا میری ایک وصیت سن لینا۔ جی اماں۔ بیٹا حسن حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا۔ تو مولا عباس نے سوال کیا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں؟ تو بی بی نے فرمایا بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے اور آپ کنیز کے بیٹے ہیں۔ جناب ام البنین کنیز نہیں تھی، مولا شادی کر کے لائے تھے، ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن بی بی نے پوری زندگی اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کیا۔ اگر دیکھ سکے تو بیٹے دیکھیے گا، میں تو پڑھوں گا مسائل، میں تو بہت تفصیل سے پڑھوں گا۔ تو بی بی ام البنین کا بھی نام فاطمہ تھا، فاطمہ کہلاتی ہے۔ مولا گھر میں آئے، آواز دی فاطمہ۔ بی بی ام البنین نے درخواست کی مولا ایک درخواست ہے، برا تو نہیں منائیں گے؟ مولا نے فرمایا ام البنین کیا بات ہے، کھل کے بات کیجئے۔ کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے۔
مولا نے کہا آپ کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ کیوں نہ کہوں؟ کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو فاطمہ کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان کی نگاہیں ماں کو تلاش کرتے ہیں، ہماری ماں آ گئی، مولا مجھے فاطمہ نہ کہا گیا۔ مولا نے فرمایا آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں۔ اجرکم اللہ۔ بھائی میں جناب عباس کے میں نے وعدہ کیا تھا سارے مسائل پڑھوں گا، تو جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم کر دی نا، حکیم ابن طفیل نام تھا اس ملعون کا، تو جب دونوں اس نے چھپ کے وار کیا، اور جناب عباس کی توجہ کہاں ہے؟ پانی خیمے پہ پہنچ رہا ہے اس طرف، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو فرات اس طرف ہے، خیمے اس طرف ہے۔ اس مقام پہ جناب عباس پہنچے، ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، دائیں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے فوراً بازو کو نہیں دیکھا، مشکیزے کو پکڑا، پانی سکینہ تک پہنچا۔ اس ملعون نے دوسرا بازو قلم کیا، جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزہ پکڑا۔ اگر دیکھ سکے تو لے کر دیکھیے گا، میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نا ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور اس نے دعا مانگنی ہو، مولا نے نگاہوں کو اٹھایا کہ پروردگارا یہ پانی، ہرملہ نے تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا، پانی بہہ گیا۔ جناب عباس نے سواری سے کہا رک جا، واپس نہ جا، رخ پھیر لے۔ مولا آپ پہ بھی سلام، سواری پہ بھی سلام، سواری واپس نہیں جا رہے۔ روایت میں جب لوگ جناب عباس دیکھا نا دونوں بازو قلم ہو گئے، تو عمر سعد نے کہا عباس کے بازو نہیں ہیں، اب عباس نہیں ماریں گے، کوئی قریب جاؤ سر قلم کر لو۔ کوئی پاس نہیں آ رہا تھا، بغیر بازوؤں کے عباس کی اتنی ہیبت تھی، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا کریں؟ کہا تلوار نہیں چلائیں گے، ہم تیر ماریں گے۔ پورے سینے میں تیر تھے، ایک ملعون نے تیر مارا، آنکھ میں لگا۔ میری طرف دیکھیے گا، آنکھ میں ایک بال بھی آ جائے نا، جب تک نکالنا لے درد ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو، اجرکم اللہ، کسی کے ہاتھ نہ ہو، آنکھ میں تیر ہو، کیسے نکالے؟ تو جانتے ہیں شیخ یحییٰ یثربی نے کیا فرمایا ہے؟ حرم مولا حسین میں نماز پڑھاتے تھے کہ جب دائیں آنکھ میں تیر لگا نا، جناب عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا، پھر سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کھینچا درد محسوس ہوا، پہلی مرتبہ کا مولا میری مدد کو آئیے۔ مولا حسین عقاب کی طرح آگے بڑھے، پہلی مرتبہ عباس نے بلایا، میرے بھائی نے بلایا، مولا میری مدد کو آئیے۔ مولا بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ صحابہ رحمت میں جملہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا کی سواری زلجنہ رک گئے، جیسے زلجنہ رکا نا، مولا زلجنہ سے اترے، دیکھے زمین پہ ایک بازو پڑا، مولا نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا میرے عباس کا بازو۔ مولا کچھ آگے بڑھے، دیکھا دوسرا بازو ہے، مولا نے کہا میرے بھائی کے دونوں بازو جلم ہو گئے۔ آگے بڑھے، دیکھا جناب عباس کربلا کی سرزمین پہ سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا۔ ایک ہمارے بہت بزرگ خطیب کا جملہ ہے، مرحوم ہوگا، ان کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھ دوں، کہ جناب عباس نے سر اتار دیا، جیسی سر اتارا مولا نے آواز دی عباس میں حسین ہوں۔ مولا نے کہا مولا میں نے پہچان لیا۔ کہا عباس اگر پہچان لیا تو سر میرے زانوں سے کیوں اتارا؟ کہا مولا یہ سوچ کے میرا سر آپ کے زانوں پہ، آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ پڑھوں 5-7 منٹ اور برداشت کر لیں گے؟ ابھی میں نے تو ابھی مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں۔ بھئی آج شب 40 ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج سب نے پرسہ دینا ہے جناب فاطمہ الزہرا کو۔
یہاں بی بی موجود ہے، پرسہ لینے آئے ہیں زائرین سے، اور آپ جانتے ہیں بی بی کا مرہم کیا ہے؟ یہ آنسو۔ جناب زینب شام سے آئی ہیں، جناب سکینہ، بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں اس وقت کربلا میں، انبیاء کی ارواح موجود ہیں، مولا علی، مولا جناب سیدہ مولا رسول خدا۔ آپ جانتے ہیں نا مولا حسین سے ان کے ماں باپ افضل ہیں، لیکن افضل ہو کے بھی ایک نجف سے آئے ہیں، دوسری مدینے سے ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو حسین اکیلے پرسل ہے۔ بی بی جانتی ہے نا میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جو چند جملے پڑھوں مولا عباس کے سن لیجئے گا۔ جناب عباس کو بڑی عقیدت تھی ماں سے، جیسے ہی جناب سید الشہداء نے سر اٹھایا، کہا عباس، صاحب رحمت میں مرحوم آغا اسماعیل یزدی نے لکھا ہے، کہا عباس مجھے ذرا بھائی کہہ کے بلائیے۔ کہا مولا میری ماں نے حکم دیا تھا کہ کبھی بھی بھائی نہ کہنا۔ مولا حسین نے کہا میں حکم دے رہا ہوں۔ کہا مولا میری ماں کو بتا دیجئے گا اماں میں نے نافرمانی نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا جب ماں باپ کا فرمان نبی اور امام کے فرمان سے ٹکرائے تو نبی اور امام کی مان لو۔ کہ اماں میرا آخری سلام۔ مولا حسین نے کہا عباس مجھے بھائی کہیے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے جب بھائی کہہ دیا، کہا مولا میری آخری وصیت ہے۔ فرمائیے عباس کیا وصیت ہے؟ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جاؤ۔ عباس خیموں میں کیوں نہ لے جاؤ؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گا، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مولا میں پانی لے آیا تھا، لیکن ایک ملعون نے تیر مارا، مشکیزے سے پانی بہ گیا، مولا مجھے آپ کی بیٹی سے بہت شرم آئے گی، مولا میں پانی لے آیا تھا، مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب لاشے کو رہنے دیا، علم لیا، ایک بچی کچھ بچوں کے ساتھ خیمے کے باہر کھڑی تھی، اور اس بی بی نے کیا کیا تھا؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے ہر بچے کو کوزہ دے دیا تھا، بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی چچا پانی لائیں گے میں سب کو سیراب کروں گی۔ بچے دیکھ رہے تھے علم جا رہا ہے، اچانک علم نشیب میں اترا، بی بی نے فرمایا یہ میرے چچا فرات میں اترے۔ جیسے علم نشیب سے نکلا بی بی نے فرمایا میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا پیاسے بچے ہوں تو لب تڑپنے لگتے ہیں، ابھی پانی آنے والا ہے، اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ جب علم لڑکھڑا رہا تھا نا تو بی بی نے فرمایا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم سب آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمانے لگی پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ جب مولا حسین علم واپس لائے نا تو بی بی نے سوال کیا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائیں، چچا کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا بی بی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ جب شام غریبہ میں تماچا لگا بی بی نے کہا چچا اب تو واپس آ جائیے۔ دو جملے اور پڑھ سکتا ہوں، برداشت کر لیں گے؟ جب مدینے میں خبر ملی نا جناب مولا حسین کی شہادت کی، بشیر ابن جزلم میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ نہیں کہا مدینے والوں کا، یثرب والوں اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، رسول کے نواسے حسین کو شہید کر دیا، قتل الحسین بکربلا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز ہے حسین مارے گا۔ بی بی نے فوراً پوتے کو آواز دی فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے جا۔ بی بی مسجد نبوی آئیں، سر پہ برقع تھا، ہاتھ میں عصا تھا، بی بی کی آنکھوں میں نا موتیا اتر آیا تھا، بی بی دیکھ نہیں پاتی تھی۔ بی بی نے آواز دی بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مارے گا؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے۔ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ بی بی کا عصا ہاتھ سے گر گیا۔
کہ بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گا۔ بی بی نے پھر سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ نہیں تو دیکھے گا، بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرد لگا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ آ گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کر کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، کیسے مان دوں؟ سر میں گرز لگا وہ روک نہیں سکا۔ کہ بی بی جب گرز لگا بازو نہیں تھے، جناب ام المنین زمین پہ گر گئے، سینے پہ ہاتھ مارتی کہتی ماں عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے ہاتھ باندھ کے سوال کیا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ بی بی نے فرمایا بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس کے بازو نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی